نہیں شروع کیوں؟ ہاں الائے ٹھیک سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے کہ ایک بہت ہی قابل عزت جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے سینئر ایڈوکیٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سندھ کے وائس پریزیڈنٹ پارٹی میں آج پیپلز پارٹی میں آج شامل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کرتی ہے اپنے دل سے. سائیں کا انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب میں نے کہا کہ وائس پریزیڈنٹ ہے سندھ کے، اس کے ساتھ یہ لائرز فورم سندھ کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. کسی زمانے میں یہ پاکستان لائرز فورم جو پی ایم ایل این کا تھا اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. الیکشن میں بھی ایک دفعہ کنٹیسٹ کیا تھا ادھر کراچی سے. شیخ جاوید میر اب سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور میرے مہربان ہیں، اور ہم بھی گھومتے رہتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے پارٹی میں شامل ہونے کا ارادہ کیا. ہم نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ دو چار باتیں پہلے ان سے سن لیں، اس کے بعد دو چار باتیں میں بھی کر لوں گا. سر یہ آن تھے کون تو ہاں ٹھیک. بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب. سب دوستوں کو السلام علیکم. اسٹوڈنٹ لائف میں میرا تعلق پی ایس ایف سے رہا، اور اپنی جو سیاست کا سفر ہے وہ میں نے پیپلز پارٹی سے ہی شروع کیا تھا. اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج اپنے گھر میں واپس آ گیا ہوں. پی ایم ایل این میں نے جوائن کی 2017 میں، جس وقت ایک کٹھن ٹائم شروع ہو چکا تھا پارٹی پہ، اور پارٹی کے ساتھ رہا. جب یہاں نواز شریف صاحب کے کیسز چل رہے تھے اسلام آباد، اس میں بھی تقریباً ہر پیشی پہ میں موجود ہوتا تھا. الیکٹڈ ممبر تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا. جس وقت شہباز شریف کی الیکشن پٹیشن فائل ہوئی فیصل وابڈہ والے الیکشن میں، وہ بھی میں نے فائل کی. جس وقت کیپٹن صفدر اریسٹ ہوئے کراچی میں، تب بھی میں تھا ادھر آگے، اور ان کی جو بھی ضمانت کرانا، بلکہ شورٹی بھی ہم نے جمع کرائی ان کی. اور جو بھی معاملات پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئے اور ہم ان کے ساتھ رہے. بیچ میں پارٹی میں خاص طور سندھ پہ ایسا وقت آیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے، سیکرٹری بن گئے. یہاں پہ پارٹی میں دھڑے بنانے شروع کر دیے. 3 کے 4 ہو گئے، 4 کے 10 ہو گئے. پھر چلتے چلتے بشیر میمن صاحب صدر اپوائنٹ ہو گئے، اور وہ 10 دھڑوں کی جگہ 40 دھڑے بن گئے. اب صرف یہ میں اکیلا نہیں ہوں پارٹی میں، جو پی ایم ایل این میں جو سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے پی ایم ایل این سندھ کے ساتھ. جو پرانے لوگ تھے وہ سب اس وقت پریشان ہیں. آپ زبیر صاحب کی سے اگر بات کریں، ان کو بھی یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اور جو بھی دوست ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو جو میرے پرانے مہربان تھے پیپلز پارٹی میں، ان سے بات ہوئی، نثار کھوڑو صاحب سے بات ہوئی، سعید غانی صاحب موجود ہیں، وقار مہدی صاحب میں موجود ہیں. پھر فیصلہ میرا تو، اور میرے خیال سے اب میرے بہت سارے دوستوں کا بھی کچھ اس طرح کا ہی فیصلہ ہونے والا ہے کہ بشیر میمن صاحب کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. اور اب میں جو ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہوں گا، پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. ایک کارکن کی حیثیت سے پیپلز پارٹی پہ اپنی خدمات پیش کرتا رہوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ.
ظاہر ہے ہم سب نے سائیں کا اضافہ پارٹی کی مقبولیت میں اور طاقت میں اضافہ کرے گا. پولیٹیکل ورکر ہیں اور جس پارٹی میں بھی رہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں بے باکی سے کچھ بیان کرتے رہے ہوں گے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسے اور بھی ایلیمنٹ آ جائیں. پولیٹیکل ورکر ہمیں چاہیے اور ہم اللہ کرے گا ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ سے تو نہ کہلاؤں گا صحیح، آپ اپنی آپ کریں. باقی رہی بات ہماری سیاست کی، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کرنے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی. اس میں پہل تو کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. ان کو امن امان کا خدشہ ہے. پاکستان تو ایسے خدشات سے ہمیشہ دوچار رہا ہے. وہ جو دہشت گردی جس نے پاکستان کو بدنام کر رکھا تھا، آرمڈ فورسز نے ان پر کارروائی کی. نیشنل ایکشن پلان کے تحت قوم نے اجازت دی کہ کارروائی کرو، پارلیمنٹ نے اجازت دی کہ کارروائی کرو، اور اس میں ہماری سکسیس اسٹوری بھی آ گئی. یہ تو اور بات ہے کہ اس کے بعد جو حکومت آئی خان صاحب کی، اس نے ایسے ایلیمنٹ کو انکریج کرنے کی کوشش کی، پروموٹ کرنے کی کوشش کی. جب یہ اعلان کیا کہ وہاں کے جو قیدی ہیں ان کو واپس لائیں گے اور ان کو مین اسٹریم میں شامل کر کے اور آگے چلیں گے. ایسی اعلانات کا اثر ہم سب آج دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ملوث ہوتے ہیں دہشت گردی میں، اگر کوئی اس کو انکریج کرتا ہے تو اس کے نتائج کا ہمیں پتہ ہے پہلے سے. اور اسی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، جو پاکستان کی سرزمین میں کسی اور کے جھنڈے لگنے شروع ہوئے تھے. لیکن خیر، عمران خان صاحب کی بات کا کیا کہوں کہ وہ اکثر بھونچال پیدا کرنے کے ماہر لگتے ہیں، اور پاکستان کو کسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے. لیکن آپ کو اور ہم سب کو افواج پاکستان کی اس طاقت پر بھروسہ ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، جبکہ پہلے بھی کیا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی کچھ دن پیچھے ہو سکتی ہے الیکشن، تو ایکچولی مولانا فضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ کی حد تک کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ 8 فروری کا اعلان ہوا، سپریم کورٹ نے کچھ گارنٹیز لکھوا کے لیں اور 8 فروری کی تاریخ کو نہ چینج کرنے والے وعدے بھی لیے گئے. اب ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اس طرح سے باتیں کر کے وہ نہ آئین کا اور نہ سپریم کورٹ کا خیال رکھ رہا ہے. اب سپریم کورٹ اپنے ہی اعلان پر کیا کرے گی؟ اعلان، مجھے تو امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی بات پہ اڑے رہیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی تاخیر کی حمایت کرے گی. ہم وہ واحد پارٹی ہیں جو اس وقت تک الیکشن مانگ رہے ہیں. یہ الیکشن مانگ رہے ہیں قوم کے لیے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے. ساری قوم جو اس وقت ان سے پاکستان چھینا ہوا ہے، جب ان کی عمل درآمد نہیں ہے، عمل دخل اندازی نہیں ہے، فیصلوں میں نہیں ہے، تو اس وقت پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چھینا گیا ہے اور یہ قوم کے پاس نہیں رہا، قوم کے پاس نہیں ہے. یہ بات
آئین کے بھی خلاف ہے. ہم نے وہ سب کچھ کرنے دیا. الیکشن کمیشن کو بھی ٹائم لگایا. نگراں بھی اپنے 3 مہینے سے زیادہ چل رہی ہے. کہیں تو سال بھر بھی ہونے کو آیا ہے, کہیں کچھ ہوا ہے. یہ سارا عرصہ ایک اپوائنٹڈ حکومت کا آئینی شکل نہیں ہے. اس لیے میری استدعا کورٹوں سے ہوگی کہ اس پر اپنا رد عمل دیں گے, اور وہ جو قوم کے فائدے کے لیے ہوگا. ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر چاہیے تو بھی عوام کا فیصلہ اس میں اولین کردار ادا کرتا ہے. نواز شریف صاحب چپ ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو پنجاب میں وہ پذیرائی نہیں مل رہی, اس لیے کبھی بھی انہوں نے یہ بیان تو دیا نہیں کہ الیکشن اس ٹائم پہ ہونے چاہیے. یہ اس نے ابھی تک بیان نہیں دیا. ہاں, اپنے پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹھیک کر رہے ہوں, لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے بیچ میں ایک واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کیمپین اسٹارٹ کر چکی ہے. ایک واحد پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنے مینیفیسٹو کا بھی اعلان کر دیا, اس کے ہائی لائٹس بتا دیے. ویل ان ٹائم ہم نے اپنے سارے جو کچھ ہم ہیں اس کو عوام کے سامنے بتا رہے ہیں. اتحاد بننا نہ بننا ان سے سوالات تو میرے ہوتے رہیں گے.